یا ودودو یا سلامو، یا ودودو یا سلامو کے آج تک آپ نے بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے جو بہت جلدی اثر کرتا ہے۔ یہ جادو کی تاثیر رکھتا ہے اور تیر کی طرح نشانے پر لگتا ہے۔ آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، جس کو تصور میں رکھ کر دم کر دیتے ہیں، وہ بندہ آپ کا غلام ہو جاتا ہے، آپ کی ہر بات مانتا ہے، آپ کی مٹھی میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ بھی کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، کسی سے اپنے حق میں کوئی فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، وہ ساس بہو کی لڑائی ہو سکتی ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہو سکتی ہے، اور بہن بھائیوں سے لڑائی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کسی سے صلح کرنا چاہتے ہیں، طاقتور دشمن کو قدموں میں لانا چاہتے ہیں، تو صرف اس کا نام لے کر یا اس کو تصور میں رکھ کر یا ودودو یا سلام کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آزمائشیں، مشکلات، پریشانیاں، غم، تکلیف مسلمان اور تمام امت پر نازل فرمائے تو ان کا پھر حل بھی موجود فرمایا۔ اللہ نے قرآن میں ہر آزمائش اور مشکل کا حل بھی دے دیا۔ اور یا ودودو یا سلامو دشمن سے حفاظت کا، کسی کو اپنے قابو میں کرنے کا، کسی سے اپنی کوئی بات منوانے کا، لوگوں کے دل پر راج کرنے کا، لوگوں پر حکومت کرنے کا، لوگوں پر اپنی ہر بات منوانے کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ ہے جسے آج تک بہت سے لوگوں نے بتایا ہوگا، لیکن اس کی تاثیر و طاقت کے ساتھ اس خاص راز کو کبھی کسی نے نہیں بتایا۔ اور آج میں وہ خاص راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ اس خاص راز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو صرف آپ کو اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا پڑے گا۔ جو شخص اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھے گا۔ دیکھیں، یہ وظیفے اللہ والوں کے ہیں، اللہ کے ولیوں کے پڑھے گئے وظیفے ہیں، اس لیے ان کو انہی کی ترتیب و طریقے سے پڑھا جائے تو وظیفے کا فائدہ ہوتا ہے۔ جو لوگ ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھتے، اپنی منمانی سے وظیفہ پڑھتے ہیں، پھر وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس وظیفے سے بہت سی بیٹیوں کے گھر بچ گئے، طلاق کی نوبت پر پہنچے رشتے۔ اگر شوہر نے گھر بسانے کے لیے بیوی کو تصور میں رکھ کر دم کیا تو اللہ نے بیوی کے دل میں محبت پیدا کی اور طلاق کی نوبت پر پہنچے رشتے جڑ گئے۔ اگر بیوی نے شوہر کا نام لے کر تصور میں دم کیا تو اللہ نے شوہر کے دل میں ایسی نرمی ڈالی کہ ان کا رشتہ بچ گیا، طلاق کی نوبت سے بچ گئے، بچوں کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئے۔ اسی طرح اگر آپ میاں بیوی میں محبت کی لڑائی کے بعد گھر میں دوسرا بڑا مسئلہ ساس بہو کی ناچاکیاں ہیں، جب آپ کے گھر میں بے سکونی بڑھ جاتی ہے، گھریلو ناچاکیاں بڑھ جاتی ہیں، ایک شوہر گھر کا کوئی بھی مرد ہے، وہ سارا دن محنت کرتا ہے، کہیں بوس کی گالیاں سنتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، باہر لوگوں کے ساتھ فتنہ فساد کو دیکھتے ہوئے جب تھک ہار کر گھر آتا ہے تو گھر میں آ کر جب بیوی اور ماں کی لڑائی کو دیکھتا ہے، ساس بہو کے مسئلوں کو دیکھتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر سے ساس بہو کی لڑائی جھگڑے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یا ودودو یا سلامو یہ خاص وظیفہ ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ ہمارا گھر جنت جیسا بن گیا صرف ایک وظیفے سے۔ دیکھیں، نہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، نہ میں آپ کے محبوب کے دل میں محبت پیدا کر سکتا ہوں، نہ میں آپ کے گھر کی نچاکیاں ختم کر سکتا ہوں۔ میں تو صرف اللہ کے وہ اعمال بتا سکتا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بتا سکتا ہوں جسے پڑھنا آپ نے خود ہے۔ یہ قرآنی اعمال ہے، ان میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی یا غلط فہمی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ اللہ کے اعمال ہیں، قرآن میں موجود ہے۔ یا ودودو یا سلامو یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں۔ اگر آپ اسے یقین کامل کے ساتھ پڑھتے ہیں، آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل پر راج کرنا چاہتے ہیں، تو یا ودودو یا سلامو کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھیے گا۔ ایک دن کے اندر آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ اس وظیفے کے اتنے فیض و برکات ہیں، لوگوں نے یا ودودو یا سلامو پر کتابیں لکھی ہیں۔ اگر میں آپ کو ان کے کمالات، ان کے معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو محبت ہے یہ نفسانی عمل ہے۔ اللہ نے مرد اور عورت دونوں کے دلوں میں محبت پیدا فرمائی، اور جس کے دل میں چراغ جل جاتا ہے وہ تڑپ اٹھتا ہے کہ سامنے والا بھی اس سے محبت کرے۔ اگر آپ کو کسی سے محبت ہو چکی ہے
اگر آپ کسی کو پسند کرنے لگے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سامنے والا بھی آپ سے محبت کرے، سامنے والا بھی آپ کی قدر کرے، آپ کے جذبات کی قدر کرے، تو یا ودود یا سلام پڑھ کر اس کا نام لے، تصور میں دم کر دے، یقین جانے کہ ایک رات کے اندر اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ بندہ آپ سے عشق کرے گا، آپ سے محبت کرے گا، اور پوری دنیا کے سامنے سٹینڈ لے کر اس بات کو تسلیم کرے گا کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ سے شادی کرے گا۔ اسی طرح دیکھیں، گھر کے حالات ہر انسان کے خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی آ چکی ہے، شوہر باہر منہ مارتا ہے، برے اعمال کرتا ہے، بری صحبت میں بیٹھتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو قابو میں کرنے کے لیے، شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے یا ودود یا سلام پڑھ کر تصور میں شوہر پر دم کر دے۔ اسی طرح شوہر بیوی کے لیے بھی کر سکتا ہے، ساس بہو کے لیے کر سکتی ہے، بہو ساس کے لیے کر سکتی ہے۔ اگر آپ کی بہن بھائیوں میں لڑائی جھگڑے ہیں، دیکھیں ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، یہاں جب کسی کے گھر میں خوشیاں آتی ہیں، شادی بیاہ کی تقریبات آتی ہیں، اکثر تائی چاچے مامے رس جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں اور خوشیوں میں خلل پیدا کرتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں شادی کے لمحات ہیں، آپ کے گھر میں خوشی کا لمحہ ہے، آپ کے بہن بھائی رشتہ دار تائی چاچے مامے کوئی بھی ناراض ہو چکا ہے، آپ کی خوشیوں میں خلل پیدا کر رہا ہے، بار بار منانے سے بہتر ہے ایک بار گھر کا کوئی فرد جو بندہ ناراض ہو چکا ہے اس کا نام لے کر تصور میں رکھ کر یا ودود یا سلاموں کا یہ خاص وظیفہ پڑھے، اللہ آپ کے دشمن کے دل سے خود نفرت نکال دے گا، خود ایسی محبت ڈالے گا کہ وہ آپ کی خوشیوں میں شریک ہو جائے گا اور تمام کے تمام فتنے فساد دور ہو جائیں گے۔ یا ودود یا سلاموں کے کمالات بے شمار ہیں۔ اللہ والوں نے بڑے بڑے واقعات لکھے ہیں جنہوں نے یا ودود یا سلاموں سے فائدے اٹھائے ہیں۔ یا ودود رب کعبہ کا ایک اسم اعظم ہے جس کا مطلب ہے محبت پیدا کرنے والا، اور یا سلاموں کا مطلب ہے رشتوں میں سلامتی لے کر آنے والا۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، جب آپ کسی سے شادی کرتے ہیں، رشتہ جڑ جاتے ہیں، سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے کہ رشتہ جوڑنا بات نہیں، رشتے کو چلانا بات ہے، ساس بننا بات نہیں، ساس بن کر زندگی کو چلانا کا بات ہے، میاں بیوی بن کر رشتے کو نبھانا بات ہے۔ یا ودودو کے ساتھ جب آپ یا سلاموں کو پڑھتے ہیں، یا ودودو سے اللہ آپ کے محبوب کے دل میں، آپ کے دشمن کے دل میں، آپ کے جس انسان کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، محبت تو پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یا سلاموں پڑھنے سے اللہ آپ کو رشتہ نبھانے والا بنا دیتا ہے، آپ کے رشتے کو لمبی عمر عطا فرما دیتا ہے، آپ کے رشتے سے تمام کی تمام بدگمانیوں کو اٹھا لیتا ہے۔ یا ودود یا سلاموں کا یہ خاص وظیفہ ایک بار آپ نے میرے کہنے پر لازمی پڑھنا ہے۔ آئیے آپ کو وظیفے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ اگر آپ ابھی تک اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہیں تو لیکن اب آپ نے وظیفے کو بالکل بھی سکپ یا کاٹ کر نہیں دیکھنا۔ دیکھیں وظیفہ چند منٹ کا ہے، جب آپ کو طریقہ ہی نہیں پتا ہوگا تو وظیفے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے ویڈیو مکمل دیکھیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ عورتیں خاص ایام میں اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتی، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے اس وظیفے کو نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ جب عورتیں خاص ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتی تو پھر وہ یہ وظیفہ بھی نہیں پڑھ سکتی۔ عورتیں خاص ایام سے فارغ ہو کر آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دن کا یہ عمل ہے، ایک دن میں نتیجہ ملے گا، یہ نہیں کہ آپ ہفتوں پڑھتے رہیں، ہزاروں کی تعداد میں پڑھتے رہیں، لاکھوں کی تعداد میں چلے کرتے رہیں تو آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آئے گا۔ یہ ایک دن کا عمل ہے، بڑا چھوٹا عمل ہے، اور چھوٹے عمل کے بڑے بڑے کمالات دیکھنے کو ملیں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ کر اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب نے خود فرمایا ہے کہ جب تک آپ اول-آخر درود پاک نہیں پڑھتے، آپ کے وظیفے، آپ کی دعائیں عرش الہی اور زمین کے درمیان بٹک جاتی ہیں، معلق ہو جاتی ہیں۔ آپ نے درود پاک کو 3، 7 یا 11 بار پڑھنا ہے، کم از کم 3 بار لازمی پڑھیے گا، اور آپ نے نماز والا درود ابراہیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک
अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। या वदूदु या सलामु, आप इस वजीफे को जब भी पढ़ते हैं किसी मकसद के लिए पढ़ते हैं, किसी हाजत के लिए पढ़ते हैं, किसी बीमारी और परेशानी के लिए पढ़ते हैं। आज या वदूदु या सलामु का ये खास वजीफा, अगर तो आपके पास तस्वीर मौजूद है जिसके दिल में आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, वो आपका दुश्मन है, शोहर है, बीवी है, बहू है, सास है, या आपके रिश्तेदारों में कोई है जिसके दिल में आप मोहब्बत और सुलह करना चाहते हैं, उसकी तस्वीर पर ही अमल करें। तस्वीर नहीं मौजूद तो मोबाइल पर खोल कर पढ़ लें। मोबाइल पर तस्वीर नहीं मौजूद तो फिर उसका नाम लेकर तसव्वुर पर दम करने की देर है। ये दम बहुत जल्दी असर करने वाला है। हर कोई आपकी मोहब्बत में मछली की तरह तड़पेगा। सिर्फ एक दम से दुनिया आपके कदमों में होगी। हर कोई आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, कोई आपके खिलाफ नहीं जाएगा। लेकिन आपने उस बंदे को तसव्वुर में रख कर इस वजीफे को शुरू करना है। अगर आपने वजीफा शुरू कर दिया और उस बंदे को तसव्वुर में न रखा तो वजीफा करने का कोई फायदा नहीं। अब आपने जैसे इस बंदे को अपने तसव्वुर में रख लिया, अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना का पढ़ना है। यही वो कामयाबी का राज है जो आज तक हमें बताया नहीं जाता। वजह क्या है? ये अल्लाह वालों के अमाल है। हमें बताया जाता है कि अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ इतनी बार या वदूदु या सलामु को पढ़ लें, आपका काम हो जाएगा। हम पढ़ते रहते हैं, काम होता नहीं। फिर हम कहते हैं वजीफों का फ़ायदा नहीं होता, हाजतें पूरी नहीं होती, मुरादें पूरी नहीं होती, दुश्मन ख़त्म होने का नाम तक नहीं लेते। हमें कोई भी बात पूरी बताई नहीं जाती। जब मैं आपको पूरी बातें बता रहा हूँ तो आपका हक बनता है कि इस वीडियो को अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए मुकम्मल देखें ताकि आपको वजीफे का फ़ायदा हो सके। अब आपने क्या करना है? या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना को पढ़ना है। इस मोहब्बत से पढ़ना है कि आप रब को पुकार रहे हैं। या रब्बाना का मतलब है ए मेरे रब। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब कोई बंदा या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना को पुकारता है, अल्लाह को सदा लगाता है कि ए मेरे रब, ए मेरे रब, तो अर्श इलाही पर बैठा रब फरिश्तों से पूछता है कि ये कौन तेरे रब को याद कर रहा है। फरिश्ते बताते हैं कि आज तेरा फला बंदा फला मकसद और हाजत के लिए या वदूदु या सलामु पढ़ रहा है। अल्लाह फरमाता है मैं राजी हूं। या रब्बाना पढ़ने से अल्लाह आपके करीब हो जाता है, अल्लाह की तवज्जो आपकी तरफ मरकूज हो जाती है। या रब्बाना को आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है और यही इस वजीफे में कामयाबी की पहली सीढ़ी है। या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना को 11 बार पढ़ते ही जब अल्लाह की तवज्जो आपकी तरफ मरकूज हो जाएगी, अब आपने दूसरे नंबर पर या वदूदु या सलामु को पढ़ना शुरू करना है। और या वदूदु या सलामु को पढ़ते हुए आपके तसव्वुर में वो इंसान होना चाहिए, वो औरत होनी चाहिए, वो मर्द होना चाहिए जिसको आप अपने काबू में करना चाहते हैं, जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, जिसको अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं, जिसको अपने नक्शे कदम पर चलाना चाहते हैं। अल्लाह वालों, तलाक की नौबत तक पहुंचे रिश्ते या वदूदु या सलामु से बेहतर हो जाते हैं। बिगड़े रिश्ते संवर जाते हैं। लोग आपसे खुद ताउन करना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह लोगों के दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा फरमाता है कि दुनिया की कोई ताकत आपके खिलाफ नहीं जाती। हर कोई आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा। सिर्फ या वदूदु या सलामु को पढ़ना है। अब या वदूदु या सलामु को पढ़ने का तरीका क्या है? 2-3 तरीके हैं। अगर तो आपके पास उस इंसान की तस्वीर मौजूद है तो तस्वीर पर देखते हुए या वदूदु या सलामु को पढ़ें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मजबूत काम है। अगर उस इंसान की तस्वीर मौजूद नहीं तो मोबाइल पर खोल ले। मोबाइल पर नहीं खोल सकते तो फिर आप उसको तसव्वुर में रख कर या वदूदु या सलामु का ये खास वजीफा पढ़ें। और इत्तिकाफ की नीयत से पढ़ना है। इत्तिकाफ से मुराद कि जब आप या वदूदु या सलामु का ये खास वजीफा पढ़ना शुरू करेंगे तो आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। आपने तवज्जो और ध्यान के साथ यूं महसूस करना है कि दुनिया से आपका ताल्लुक ख़त्म। अपने दुश्मन को ज़हन में रखते हुए या वदूदु या सलामु को पढ़ना शुरू करें। या वदूदु या सलामु मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया,
یا ودودو یا سلامو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا ودودو یا سلامو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ودودو یا سلامو، یا ودودو یا سلامو، یا ودودو یا سلامو کو پڑھتے چلے جانا ہے۔ انشاءاللہ دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی، ہر کوئی آپ کی بات مانے گا، کوئی آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ اگر آج آپ دنیا پہ راج کرنا چاہتے ہیں تو یا ودودو یا سلامو کا دامن پکڑ لیں۔ اگر آپ جلد نتائج دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے ان وظیفوں کو 3 وقتوں میں کرنا ہے۔ یہ 3 وقت بڑے قبولیت کے وقت ہیں۔ لوگوں کے اسمودہ اعمال میں سے اگر میں آپ کو شارٹ لسٹ کر کے بتاؤں تو لوگوں نے بتایا کہ جس انسان نے یا ودودو یا سلامو کو نماز فجر کے بعد پڑھا، اس نے اس وظیفے کے بڑے بہترین نتائج پائے۔ جس نے نماز عصر کے بعد پڑھا، اس نے اس وظیفے کی تاثیر و طاقت کو بے شمار پایا۔ اور جس نے نماز عشاء کے بعد رات سونے سے پہلے پڑھا، اللہ نے راتوں رات اس کے تمام دشمنوں کو، یعنی جس کے لیے اس نے یہ وظیفہ پڑھا، اللہ نے ایسی محبت پیدا فرمائی کہ صبح اٹھتے ہی وہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ آج دنیا پر راج کرنا چاہتے ہو، یا ودودو یا سلامو کا یہ خاص وظیفہ کرو، اللہ پوری انسانیت کے لیے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ اگر آپ حاکم بننا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کی عزت کرے، ہر کوئی آپ سے مشورہ کرے، آپ کے خلاف کوئی نہ جائے، تو یا ودودو یا سلامو پڑھے۔ اب یا ودودو یا سلامو کو کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ نے یا ودودو یا سلامو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، 101 بار مکمل پڑھنا ہے۔ یہ اللہ والوں کی تعداد ہے، یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں۔ یا ودودو یا سلامو 1 بار ہو گیا، یا ودودو یا سلامو 2 بار ہو گیا، یا ودودو یا سلامو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ودودو یا سلامو کو 101 بار پڑھنا ہے۔ اب 101 بار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فوراً سے پڑھ کر جان چھڑائیں۔ آپ نے اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ اللہ کو پکار رہے ہیں، کیونکہ یا ودودو یا سلامو جب تک آپ پڑھ کر اللہ کو راضی نہیں کریں گے، اللہ آپ کے مقصد میں کامیابی کو یقینی نہیں بنائے گا۔ اس لیے جتنا محبت کے ساتھ ہو سکے پڑھیے گا۔ یا ودودو یا سلامو کو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارنی ہے۔ یہ اللہ والوں کے پڑھنے کا طریقہ و انداز ہے۔ جب وہ ذکر اذکار کرتے، تسبیحات پڑھتے، اعمال کرتے تو دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھتے۔ یہ ان کی کامیابی کے رازوں میں سے دوسرا راز ہے۔ تیسرا راز میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ وہ یا ودودو یا سلامو پڑھ کر دائیں کندھے پر نظر مارتے، پھر بائیں کندھے پر نظر مارتے۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں، ایک پر نیکیاں لکھنے والا فرشتہ، ایک پر بدی لکھنے والا فرشتہ۔ جب یہ فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، انسان کا نام اعمال پیش کیا جاتا ہے، اللہ پوچھتا ہے کہ آج اس بندے کے اعمال میں کیا ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ اس نے یا ودودو یا سلامو کو پڑھا، اس انسان کے لیے پڑھا، اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے پڑھا، اس سے صلح کرنے کے لیے پڑھا، اس سے بھائی چارے کے لیے پڑھا، حسن سلوک کے لیے پڑھا، اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے پڑھا۔ اللہ راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ صلح کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اللہ بھائی چارے کو پسند کرتا ہے، اللہ حسن سلوک کو پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یا ودودو یا سلامو پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ پڑھنے والے پر اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ یا ودودو یا سلامو کو راتوں رات ایک غیبی فرشتے سے مقرر فرما دیتا ہے۔ یا ودودو یا سلامو کو 101 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ نے تصور میں اس انسان پر پھونک مار دینی ہے، اس کی تصویر پر پھونک مار دینی ہے، اس کا نام لے کر اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ 101 بار یا ودودو یا سلامو مکمل ہوتے ساتھ ہی اب آپ نے فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر ایک قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ تیسرا راز میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ راز جس نے جان لیا، اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جس انسان نے یا ودودو یا سلامو کا یہ خاص وظیفہ شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھا، جس کا نام لے کر پڑھا، وہ بندہ آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ کا غلام ہو جائے گا، سخت دل دشمن موم ہو جائے گا۔ جس سے آپ ڈرتے ہیں، خوف کرتے ہیں، اس کا نام لے کر پڑھیں۔ اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد کئی مہینے اور کئی گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ ایک دن کے اندر آپ کی حاجت، آپ کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ ایک دن کے اندر آپ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ اصل حکومت
لوگوں کے دلوں پر کرنا ہے۔ جو دلوں پر حکومت کرتا ہے وہ کبھی بھی کسی مقام پر ذلیل و رسوا نہیں ہوتا۔ اب آپ نے جو تیسرے نمبر پر ایک آیت مبارکہ پڑھنی ہے، یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ یہ اصحاب کہف کا وظیفہ ہے، یہ صحابہ کرام کا وظیفہ ہے۔ صحابہ کرام پر جب کوئی آزمائش آتی، کوئی پریشانی آتی، کوئی تنگ دستی آتی، وہ کسی جعلی پیر فقیر کے پاس نہ جاتے، وہ مولا علی کے پاس نہ جاتے، وہ پیغمبروں کے پاس نہ جاتے، وہ رسولوں کے پاس نہ جاتے، وہ اپنے گھروں میں بیٹھتے، اللہ کے سامنے اپنی آزمائش کو رکھتے، اپنے مقصد کو رکھتے، اپنی پریشانی کو رکھتے، اپنی حاجت کو رکھتے اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پر صحابہ کرام کا اتنا اعتماد، اتنا یقین تھا کہ وہ اس آیت مبارکہ سے ہر مشکل سے نکل جاتے، ہر پریشانی سے نکل جاتے، ہر تنگ دستی سے نکل جاتے۔ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ ایک ایسی قرآنی آیت مبارکہ ہے جس کا لفظی معنی ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ آیت اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ اس بات کا اقرار کرے میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ جس انسان نے نہ مجھے دیکھا ہے، صرف اللہ کے حبیب کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مجھ پر یقین رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے جو بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے میں اس کی طرف 2 قدم بڑھاتا ہوں، جو میری طرف ہاتھ بڑھاتا ہے میں اس کی طرف بازو بڑھاتا ہوں، جو مجھ پر یقین کرتا ہے میں اس کے یقین پر پورا اترتا ہوں۔ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے، یا ودود یا سلام کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھیں، صحابہ کرام کے یقین کے ساتھ پڑھیں، صحابہ کرام کے خلوص کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ وہ رب جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، اس رب کو منانے کا راز میں نے آپ کے حوالے کیا ہے۔ خدا را آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو اس وظیفے کی مکمل اجازت ہے، صرف آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر اپنے پورے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں لکھنا ہے۔ آپ کی اجتماعی درود کی محفل میں شامل ہو جائے گی اور انشاءاللہ اس نام کے شامل ہوتے ہی آپ کو اللہ کی غیبی مدد ملنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے لیے آپ کو کمنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام لازمی لکھنا ہے اور اب توجہ کیجیے گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک ایسی قرآنی آیت مبارکہ ہے جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، یہ اللہ کو راضی کر دیتی ہے، اور جس نے اللہ کو راضی کر لیا اس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے، آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 11 بار پڑھتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا، اور وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہونے کے بعد اب بہت سے لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں، ٹائم لگا کر وظیفہ پڑھتے ہیں، اچھے طریقے سے وظیفہ پڑھتے ہیں، لیکن مصلی اٹھاتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وظیفہ کافی ہے، اب اللہ سے انعامات لینے کے لیے ہاتھ اٹھانا پڑیں گے، اللہ سے انعامات لینے کے لیے دعا کرنا پڑے گی۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں اور مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ جب کوئی انسان میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اپنی حاجت، اپنی پریشانی، اپنی مصیبت کے لیے، دکھ غم تکلیف کے لیے مانگتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ اگر میں اس بندے کی حاجت مراد، دکھ غم تکلیف کو پورا نہ کروں، تو خدا را میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ یہ وظیفے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ عمل کرنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے اور اس بندے کا نام لے کر دعا کرنی ہے کہ اللہ اس کے دل میں محبت پیدا فرما دے، اللہ اس کے دل میں سختی کو دور فرما دے، اللہ طلاق کی نوبت سے بچا لے، میری ساس کو راہ راست پر لے آ، میری بہو کو تیر کی طرح سیدھا کر دے۔ آپ نافرمان اولاد کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ بگڑے ہوئے شوہر کے لیے پڑھ سکتے ہیں، آپ ساس کے لیے پڑھ سکتے ہیں جو آپ پر ظلم کرتی ہے، آپ کو مارتی ہے، پیٹتی ہے۔ آپ بہو کے لیے کر سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں
ماحول کو خراب کر رہی ہے، آپ کے گھر میں لڑائی فتنہ فساد کی جڑ بن چکی ہے، آپ جس کے لیے چاہیں اس وظیفے کو کریں، صرف تصور میں اس پر دم کرنا ہے، دنیا کا طاقتور انسان بھی آپ کے قدموں میں ہوگا۔ خدا را اس وظیفے کو جتنا ہو سکے پھیلائیں۔ میں نے آپ کے لیے اس وظیفے کو بڑی محنت سے بنایا ہے، اب آپ کا کام بنتا ہے کہ اس ویڈیو کو ایک بار لائک کریں اور 3 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک چلا جائے گا تو اللہ آپ کو بھی برابر کا اجر و ثواب خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔